السلام علیکم پاک سٹوریز یوٹیوب چینل کے اوپر آپ سب کو خوش آمدید۔ اسکول بیس اسسمنٹ 2021 گریڈڈ سوشل اسٹڈیز ود آنسر کیز آپ کی خدمت میں پیش نظر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو 8ویں کلاس کے باقی مضمون ود آنسرز چاہیے تو ڈسکرپشن میں ان تمام سبجیکٹس کے لنکس اور ویڈیوز کے لنکس موجود ہیں، آپ وہاں پر جا کے اپنی پسندیدہ ویڈیو پر جا سکتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا پیپر۔ میں صرف کویسچن پوچھوں گا، اب کویسچن بولوں گا اور ساتھ میں کریکٹ آنسر۔ آپ نے باقی آپشنز پڑھ لینے ہیں۔ واٹ از اے میپ؟ ڈسٹریبیوشن آف لینڈ آن پیپر۔ ہم ملکوں کی سرحدیں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ سیاسی نقشوں میں زمین کی سطح کی بصری نمائندگی کو کہتے ہیں نقشہ۔ زمین کے کسی خاص حصے کو کسی ہموار سطح پر پیمانے کے مطابق منتقل کرنا کہلاتا ہے نقشہ۔ مٹی کا سروے کرنے کے لیے بنائے گئے نقشے فائدے مند ہے۔ ریلیف نقشوں میں خطی گراف میں کتنی مقداروں کو زیر بحث لایا جاتا ہے؟ 2۔ اعداد و شمار کو دائری شکل میں دکھایا جاتا ہے پائی گراف میں۔ مقداروں کو سب سے زیادہ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے پائی گراف میں۔ ان ویلی گلیشیئر which landform will be placed at are shown in the diagram سرک۔ دریا کے کناروں کا مٹی اور ریت کے جمع ہونے سے اونچا ہونا کہلاتا ہے قدری بند، قدرتی بند۔ تصویر میں تیر کون سا آپشن پوائنٹ پر لکھا جائے گا؟ مینڈرز۔ ڈیفلیشن کسے کہتے ہیں؟ ہوا کا ذرات کو اڑانا۔ گلیشیئر کی اقسام ہے 2، وی نما وادی ہوتی ہے دریا کی، یو نما وادی ہوتی ہے گلیشیئر کی۔ شیٹ کی شکل میں پانی کے زوال کو کہتے ہیں آبشار۔ بحر نے زمین کی سطح پر ڈیش کا احاطہ کیا ہے 71%۔ دنیا کے بحر کا سب سے گہرا حصہ کہاں واقع ہے؟ بحر الکاہل میں۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا بحر افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان واقع ہے؟ بحر ہند۔ زمین کی ایک تنگ پٹی جو زمین کے 2 بڑے ٹکڑوں کو جوڑتی ہے خاکنائی کہلاتی ہے۔ گلگت میں عطا آباد جھیل کے وجود میں آنے کی وجہ ہے زمین کا سرکنا۔ پاکستان ارضیاتی لحاظ سے کس خطے میں واقع ہے؟ متحرک خطہ میں۔ کشش ثقل کی وجہ سے ڈھلانوں پر موجود مٹی اور چٹانوں کا باہر کی طرف حرکت کرنا کہلاتا ہے زمین کا سرکنا۔ قدرتی آفت ہوتی ہے قدرتی عمل کی وجہ سے۔ گلوبل وارمنگ سے مراد ہے زمینی اوسط درجہ حرارت میں اضافہ۔ تیل بردار جہازوں کے حادثات کے باعث تیل کا پانی میں مل جانا کہلاتا ہے وجہ بنتا ہے آبی آلودگی کی۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ باعث بن رہا ہے گلوبل وارمنگ کا۔ اوزون کی تہہ کمزور ہو رہی ہے جس کی وجہ ہے فضائی آلودگی۔ چاول اہم پیداوار ہے مونسون خطے کی۔ درجہ حرارت کی افقی تقسیم کی بنیاد پر زمین کو تقسیم کیا جاتا ہے 3 خطوں میں۔ رومی خطہ کی اہم پیداوار ہے انگور، زیتون، مالٹے۔ مونسون خطے میں چاول کی کاشت کی وجہ ہے بارش کی سازگار مقدار۔ مری کس وجہ سے مشہور ہے؟ زیادہ بارشوں کی وجہ سے۔ پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں 400 میٹر کی بلندی پر موجود جنگلات ہیں الپائن جنگلات۔ شمالی علاقہ جات میں سیاحت کے فروغ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب۔ پاکستان کے صحرائی علاقے کے لوگوں کا اہم پیشہ ہے بھیڑ بکریاں پالنا۔ خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ دوسرے ممالک سے تعلقات۔ چین کی ترقی کی بنیاد ہے مضبوط اقتصادی ڈھانچہ۔ 10 ذیل میں سے کون سی جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم ہے؟ سارک۔ ایسا جغرافیائی یا ماحولیاتی علاقہ جس میں طبی یا ثقافتی یکسانیت پائی جاتی ہے خطہ کہلاتا ہے۔ شاہراہ ریشم پاکستان کو ملاتی ہے چین سے۔ پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک واقع ہے؟ انڈیا۔ تیل کی دولت سے مالا مال خطہ ہے مشرق وسطیٰ۔ پاکستان کی کوششوں سے افغانستان سارک کا رکن بنا 2008 میں۔ پسماندہ ممالک میں ان ممالک پر مشتمل ہے جو ترقی یافتہ ممالک سے پیچھے ہوں معاشی طور پر۔ ترقی یافتہ ممالک میں آبادی میں سالانہ اضافہ پسماندہ ممالک کی نسبت ہے کم۔ زراعت کے شعبے میں جدید مشینری استعمال کرنے والے ممالک ہیں امریکہ، برطانیہ۔ کسی ترقی یافتہ ملک کی معاشی ترقی کا انحصار ہوتا ہے صنعتی پیداوار پر۔ علم جغرافیہ میں بنیادی اہمیت حاصل ہے اعداد و شمار کو۔ جغرافیائی معلوماتی نظام اور گلوبل پوزیشننگ سسٹم کا سارا دار و مدار ہے اعداد و شمار پر۔ گلوبل پوزیشننگ سسٹم میں سیارے کتنی رفتار سے ریڈیائی لہریں بھیجتے ہیں؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ گلوبل پوزیشننگ سسٹم میں سیارے زمین پر معلومات بھیجتے ہیں ریڈیائی لہروں میں۔ کس ملک نے ہندوستان کو سامراجی کیا؟
برطانیہ۔ 1857 میں آخری مغل بادشاہ کون تھا؟ بہادر شاہ ظفر۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کے حکمران بن گئے انگریز۔ کس کمپنی نے ہندوستان کی بیشتر تجارت کو کنٹرول کیا؟ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی۔ ہندوستان میں 18ویں صدی میں ٹیکسٹائل کی صنعتوں کے زوال کی وجہ تھی خام مال کی عدم دستیابی۔ 1857 کی جنگ آزادی کس وجہ سے ناکام رہی؟ مناسب منصوبہ بندی اور قیادت کی کمی۔ 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں کی جدوجہد تھی۔ انگریزی تسلط کا خاتمہ۔ جنگ آزادی 1857 میں مسلمانوں کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے کس مغل بادشاہ کو جلا وطن کیا؟ بہادر شاہ ظفر۔ وہ مسلم ادارہ جو سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کے لیے قائم کیا تھا، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ سر سید احمد خان نے اپنے مقالے کے ذریعے سر ولیم میور کے کام لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤثر جواب دیا۔ خطبات احمدیہ۔ سر سید احمد خان نے سیاسی ہم آہنگی کی تجویز پیش کی۔ برطانوی اور مسلمانوں کے مابین انگریزوں کے غصے سے بچنے کے لیے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا سیاست میں شامل نہ ہوں۔ سر سید احمد خان نے کس سال میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی؟ 1863۔ برطانیہ کے ساتھ مسلمانوں کی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے سر سید احمد خان ایک کتاب لکھی گئی جسے جانا جاتا ہے لائل محمدن آف انڈیا۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا آغاز کیا 1866 میں۔ سر سید احمد خان نے غازی پور مدرسہ کی بنیاد رکھی 1862 میں۔ گورنر جنرل جس نے 1905 میں بنگال کو تقسیم کیا تھا، لارڈ کرزن۔ بنگال کی تقسیم کے بعد مسلم اکثریت کس حصے میں آئی تھی؟ مشرقی بنگال میں۔ تقسیم بنگال کی مخالفت کی ہندوؤں نے۔ 1905 کی تقسیم بنگال سے فائدہ ہوا مسلمانوں کو، 1905 میں تقسیم بنگال سے نقصان ہوا ہندوؤں کو۔ انڈین نیشنل کانگریس اور بنگال کے قوم پرستوں نے بنگال کی تقسیم کی سختی سے مخالفت کی کیونکہ یہ ہندوستانی نیشنلزم کے لیے ایک چیلنج تھا۔ سویشی موومنٹ میں نمایاں کردار ادا کیا مندرجہ بالا سب نے۔ کس ایکٹ کی بنا پر ہندوستان میں دو عملی متعارف کرائی گئی؟ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، 1919۔ برطانوی حکومت نے 1930 سے 1932 تک گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا تاکہ مسلم ہندو مسئلے پر سمجھوتہ ہو سکے۔ دوسری گول میز کانفرنس میں رکاوٹ بن گئے اقلیتوں کے مسائل۔ جب سائمن کمیشن نے ہندوستان کا دورہ کیا، جناح لیگ اور کانگریس نے کمیشن کا بائیکاٹ کیا کیونکہ کسی ہندوستانی کو اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 14 نکات۔ قائد اعظم کے 14 نکات کے مطابق کسی بھی مقننہ میں اس وقت تک کوئی بل یا قرارداد پاس نہیں ہو سکتی جب تک اس کی منظوری نہیں دی جائے متعلقہ کمیونٹی کے 3/4 ممبران کی۔ جناح کے 14 نکات نے صوبوں میں اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی کہ خیبر پختونخوا۔ مرکزی مقننہ میں کتنی مسلم نمائندگی کا مطالبہ 14 نکات میں شامل کیا گیا؟ 1/3۔ مرکزی قانون سازی میں مسلم نمائندگی نہرو رپورٹ میں دی گئی، 1/4۔ گول میز کانفرنس میں ہندو رہنما جنہوں نے ہندوستان کی نمائندگی کرنے کا دعویٰ کیا تھا وہ گاندھی۔ کمیشن میں 1927 کا قانونی کمیشن 7 ممبروں پر مشتمل تھا اور اس کی سربراہی کی گئی سر جان سائمن نے۔ جناح 14 points were formulated in 1929. Jina 14 points were Muslims' reply to Nehru report. The 14 points of Jinnah demand separation of Sindh province from Bombay. In Pakistan resolution, separate Muslim states were demand those were independent and sovereign. In Pakistan resolution, which word was used in place of Pakistan? Separate states. Muslim League objected that there was no clear-cut promise made in Cripps' proposal to division of India. The Cripps proposal were rejected by Congress because these were indicated the division of India. It was stated in Rajgopal Acharya formula that Muslim League would cooperate with Congress for independence of India. The proposal of Hindu-Muslim unity was presented in 1943 was Rajgopalacharya formula. The talk being held from 9th September to 27th September 1944 were known as Jinnah Gandhi talk. Lord Wavell wanted to include members in Shimla Conference 1945, 5 Muslim and 5 Hindus. Last Viceroy of India was Lord Mountbatten. Lord Mountbatten brought to India 3rd June 1947 Independence Plan of India.
Who was made head of Punjab Bengal Boundary Commission? Radcliffe. Radcliffe Award badly damaged the interest of Muslim. یہ تھے 8th کلاس تاریخ جغرافیہ کا پیپر. مزید پیپر جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں پر جا کے آپ متعلقہ پیپر پر جا سکتے ہیں. ہمارے چینل پاک اسٹوریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ کو کوئی بھی کامنٹ میں سوال پوچھنا ہے تو علیحدہ علیحدہ سے براہ کرم سوال کیجیے. کامنٹ کے اندر جو رپلائی کیا جاتا ہے اس کے اندر سوال ہرگز نہ پوچھے، اس طرح آپ کے سوال کا جواب ہم سے نہیں دیا جائے گا. شکریہ.